آج لمبا فاصلہ، ٹارگٹ لمبا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ ہر حوالے سے احتیاط کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے انٹیلیجنس بھی زیادہ مضبوط ہو، اسٹرانگ بھی ہو، تو اس صورت میں تو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لانگ ڈرائیو کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیسی ہوتی ہے آج اس پہ بات کریں گے۔ ایک گاڑی کے ذریعے نگرانی، اس میں کیا ہے کہ ایک گاڑی ہدف کا تعاقب کافی دور تک نظروں میں آئے بغیر کرتی ہے اور اتنا نزدیک کے ہدف کو نظر میں رکھے فاصلے کا دار و مدار حالات پر ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیپ، دو گاڑیوں کے ذریعے نگرانی، یہ کیا ہے کہ دونوں گاڑیاں ہدف کا تعاقب کرتی ہیں، آگے رہنے والی گاڑی الف کو ہدف کا تعاقب کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے درمیان ایک یا دو گاڑیاں ہوں، جب تک کہ زیادہ ٹریفک نہیں، زیادہ ٹریفک کی صورت میں آگے والی گاڑی الف کو ہدف کے بالکل عقب میں ہونا چاہیے، کومک والی گاڑی بے کو آگے والی گاڑی الف کا تعاقب کرنا ہے اور ایک یا دو گاڑی اس کے پیچھے ہونا ہے۔ ان دو گاڑیوں کو وقتاً فوقتاً اپنے مقامات کو تبدیل کرنا چاہیے آگے پیچھے، تاکہ ہدف کی توجہ سے بچا جا سکے کہ ایک ہی گاڑی اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ کہ جس دن ایسا آتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں سے یہ کانوائی روانہ ہو گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں پیچھے سے تو وہ تیار ہوتا ہے، یا چیزیں میزیں گاڑی میں رکھنی ہوتی ہیں، تو وہ پھر ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے کانوائی ہوتی ہے، ان کو ہٹ کرتے ہیں، پھر جتنا نقصان ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ اگر ہم نگرانی کی بات کریں تو ان کے ہدف ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو نگرانی کر رہا ہے وہی مارے گا، نہیں، انٹیلیجنس والے کا جو کام ہے وہ انٹیلیجنس کا ہی ہے کہ آپ اس کے ہو، آپ کمانڈر نہیں ہو، یا آپ سوسائڈر نہیں ہو، یا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس میں نہیں ہونا، آپ نے صرف انٹیلیجنس سمجھ دینی ہے، باقی دوسرے بٹالین کا کام ہے، یہ تیسرے بٹالین کا کام ہے۔ اب انٹیلیجنس کے لیے بندے بھی تو عام تو نہیں ہوتے، انٹیلیجنس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے، ایسا نہیں عام بندہ اٹھا کے انٹیلیجنس میں وہ کیا، کیوں؟ اس کی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے انٹیلیجنس میں چن کے بندہ اٹھایا جاتا ہے، چن کے لیا جاتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے جو غیر معمولی صلاحیتیں بھی اس کی ہوں، پریشر میں بھی نہ آتا ہو، اس کی دھڑکن بھی نہ تیز ہوتی ہو، تو ان کو بہت سارے پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے۔ کیا خطرہ بڑھ جانے کی صورت میں فرار کا راستہ موجود ہے کہ ہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ پہ شک پڑ گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہر بندہ نہیں آ سکتا اور آپ گئے ہو، تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو انٹیلیجنس ہے آگے آپ سے مضبوط، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہو کور سٹوری۔ دوسرا، اب آپ کو پتہ ہے کہ جس ارادوں سے آ رہے ہیں تو بچنا مشکل ہے، کہ کیا فرار ہونے کا راستہ ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں، کیونکہ بی ایل اے یا بی ایل ایف جب آتے ہیں روڈوں پر تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف روڈوں پر ہے، یہ مضبوط پوزیشنز کو اوپر ہوتے ہیں کہ ادھر سے کوئی کومک کے لیے ٹیم آئے گی تو اسے جو ہے نا ٹارگٹ کریں گے۔ اب جب پہاڑ پہ کوئی ہوتا ہے تو نیچے والے کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے، تو وہ بے شک اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اب ہر وقت تو ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی ہیلی کاپٹر یہاں سے اترے وہاں تک جائے تو کتنا ٹائم لگے گا، تو اس کے لیے اب کیا کیا گیا ہے، ڈرون تیار کیے گئے ہیں، جس میں میرے خیال میں ایک میں 6 وہ جا سکتے ہیں گولے، ایک میں 4 جا سکتے ہیں، چھوٹا اس میں 2 جا سکتے ہیں، تو یہ ظہری میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جو میں نے کہا ڈرون کے تھرو ان پر کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو ابھی میں نے سنا ہے وہ اپنا ایک لباس ایک عجیب قسم کا وہ کر رہے ہیں تاکہ جو ڈرون کی ان کو پہچان نہ کر پائے یا ان پر اس طرح وہ نہ کر پائے کہ پہاڑوں میں، کیونکہ ایسے ہوں گے تو ڈرون میں کیمرہ بھی ہے اور اس نے گولہ بھی پھینکنا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص قسم کا کوئی لباس ہے، پتہ نہیں چادر ہے، کہ اگر سپوز کہ ان پر آتی بھی ہے تو ان کو نقصان نہ ہو، اگر ہوتا بھی ہے تو کم سے کم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बलूचिस्तान का मसला क्या है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी क्यों है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कैसे चल रही है, उनके हदफ कैसे होते हैं, सिक्योरिटी इदारों और अस्करियत पसंदों में कैसे जंग होती है, कैसे एक दूसरे का ताक़ुब करते हैं, इस चीज़ पर हम बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि सिक्योरिटी इदारों वालों की या जो उनसे एफिलिएट होता है उनकी अस्करियत पसंद लोग कैसे उनको रैकी करते हैं, कैसे उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और कैसे उनका पीछा करते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि एक शख्स कैसे निगरानी करता है, 2 कैसे करते हैं, 3 कैसे करते हैं। ये थी पर्सनल निगरानी, मतलब अफराद पर मुश्तमिल। आज हम बात करेंगे कि गाड़ियों के ज़रिए कैसे निगरानी करते हैं, क्योंकि ये तो हो गई ना एक मखसूस इलाके तक या बाइक तक की थी। आज लंबा फासला है, टारगेट लंबा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप हालत जंग में होते हैं तो आप हर हवाले से एहतियात करते हैं। तो इसी हवाले से इंटेलिजेंस भी ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, तो उस सूरत में तो गाड़ी की ज़रूरत होती है, लॉन्ग ड्राइव की ज़रूरत होती है। तो वो कैसी होती है, आज उस पर बात करेंगे। उसी की तरह पे नंबर 1 कि एक गाड़ी के ज़रिए निगरानी। इसमें क्या है कि एक गाड़ी हदफ का ताक़ुब काफ़ी दूर तक नज़रों में आए बगैर करती है और इतना नज़दीक के हदफ को नज़र में रखे फासले का दारोमदार हालात पर होता है। अब एक शख्स है, उसने वो करना है तो वो तो नज़दीक ही होता है, आस पास होता है। अब जो गाड़ी वाला है वो दूर से बैठा हुआ, उस पर शक भी नहीं जाता, इसलिए वो काफ़ी दूर से भी हालात का जायज़ा लेता है। नंबर 2, फिर वो ये भी देखता है कि मैंने हर हवाले से बचना भी है और उस पोजीशन पर भी होना है ताकि अगर ये निकलते हैं तो मैं जल्दी इनको इंटरसेक्ट कर सकूं, इन तक पहुंच सकूं या इनसे आगे निकल सकूं। ठीक है। दूसरा स्टेप, 2 गाड़ियों के जरिए निगरानी। ये क्या है कि दोनों गाड़ियां हदफ का ताक़ुब करती हैं। आगे रहने वाली गाड़ी अलिफ को हदफ का ताक़ुब करने की ज़रूरत है और उनके दरमियान 1 या 2 गाड़ियां हों, जब तक कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं। ज़्यादा ट्रैफिक की सूरत में आगे वाली गाड़ी अलिफ को हदफ के बिल्कुल अकब में होना चाहिए। कोमक वाली गाड़ी बे को आगे वाली गाड़ी अलिफ का ताक़ुब करना है और 1 या 2 गाड़ी उसके पीछे होना है। इन 2 गाड़ियों को वक्तन फ़वक्तन अपने मकामात को तब्दील करना चाहिए आगे पीछे, ताकि हदफ की तवज्जो से बचा जा सके कि एक ही गाड़ी उसका ताक़ुब कर रही है। नीज़ कोमक वाली गाड़ी रखना मुफीद है अगर हदफ सड़क के किनारे रुक जाता है या पार्किंग में दाखिल होता है या किसी कोने की तरफ रुख करता है या रुख मोड़ता है, तो आगे वाली गाड़ी का उसके साथ ही चिपके रहना उसे मशकूक बना सकता है। इस मौके पर कोमक वाली गाड़ी सबकत ले जाकर हदफ का ताक़ुब कर सकता है। इसमें क्या है कि गाड़ियां 2, इसमें क्या होगा कि एक कुछ फासले पे खड़ी होती है, एक पीछे होती है। पीछे वाला कहता है कि हाँ भाई, अब ये जो स्क्वाड है, अब ये बटालियन है, ये निकल चुकी है। ठीक है। तो ये क्या करता है, दूसरे वाला उधर से निकलता है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एफसी की कानवाई पे हमला हुआ था, तो वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, जमियात गाड़ी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बारूद भी आ जाता है। तो एक्टिवली तो ये होते हैं और इन्होंने निगरानी करनी होती है कि ये बंदा तैयार है, तो उसको टारगेट करते हैं कि वक्त आएगा, मेंटली उसे रेडी किया हुआ होता है। तो वो फिर क्या है कि जिस दिन ऐसा आता है कि हाँ भाई यहाँ से ये कानवाई रवाना हो गई है, तो क्या कहते हैं, पीछे से तो वो तैयार होता है या चीज़ें मीज़ें गाड़ी में रखनी होती हैं, तो वो फिर उधर से निकलता है, इधर से कानवाई होती है, इनको हिट करते हैं। फिर जितना नुकसान होता है वो आप लोगों ने देखा। तो ये जो 2 गाड़ियों वाली अगर हम निगरानी की बात करें तो इनके हदफ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक शख्स जो निगरानी कर रहा है वही मारेगा, नहीं। इंटेलिजेंस वाले का जो काम है वो इंटेलिजेंस का ही है कि आप इसके हो, आप कमांडर नहीं हो या आप सुसाइडर नहीं हो या आपने वो क्या कहते हैं उसमें नहीं होना, आपने सिर्फ इंटेलिजेंस समझ देनी है। बाकी दूसरे बटालियन का काम है, ये तीसरे बटालियन का काम है। तो वो क्या करते हैं, वो उनका पीछा करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं कि अगर रश वाली जगह है तो बिल्कुल उनके साथ टच ना हो, 1-2 गाड़ियां और आप पीछे रहें।
پھر یہ کیا ہے، ایک دوسرے کو، یہ ایک گاڑی بھی تو جا سکتی ہے، وجہ کیا ہے 2 یا 3 لے کے جانا، وہ یہی ہے کہ ان کو جو سوچ ہے ان کو کنفیوژن میں رکھو، کبھی ایک آگے جا رہا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. اب ایک مسلسل جب پیچھا کرتا ہے نا تو نظروں میں ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہے، سائڈ پہ وہ کر کے اسے پکڑو، ہاں کیوں پیچھا کر رہے ہو. اب 2 یا 3 ہو نا تو کہتا ہے کہ یار یہ رینڈملی آ رہے ہیں، تو اس طرح ان پر دھیان نہیں جاتا. پھر جب زیادہ رش ہوتا ہے اس میں کیا ہے، اس میں پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے رہنے کی، جو عام عوام کی گاڑیاں ہوں وہ ان کے پیچھے ہوں، یہ ادھر ہو، دوسرا 2-3 گاڑیاں پیچھے ہو. تو اس طریقے سے کنفیوز کیا جاتا ہے سیکیورٹی اداروں کو. اب آتا ہے کہ نگرانی کرنے والا کس طرح پکڑا جا سکتا ہے. یہ جب اپنی ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ تو کرنا ہے، لیکن آپ یہ تدابیر لو کہ آپ پکڑے کیسے جاؤ گے. ٹھیک ہے، جس کی یہ احتیاط کرتے ہیں نہیں پکڑے جاتے. وہ کہتے ہیں متعدد بار نظر میں آنا، کہ ہدف نگرانی کرنے والے کو ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف مواقع پر دیکھتا ہے. ہدف کیا ہے، جس کو ٹارگٹ کرنا ہے یا جو ان کی انٹیلیجنس ہے کہ اس پر نظر رکھنی ہے، وہ ان کا ہدف ہوتا ہے. جب وہ بار بار نظر آتا ہے، وہ بے شک روڈ پر ہو یا ویسے آس پاس ہو، تو اگلا بندہ، میں نے کہا نہیں، جو دشمندار ہو یا سیکیورٹی ادارے ہوں یا وہ ہوں، وہ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو انٹیلیجنس ہوتی ہے، نظر رکھنی ہے کہ یہ بندہ کیسے آ گیا ہے، کون ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہاں تک کیسے آ گیا. تو وہ جب بار بار نظر آئے گا تو نظر میں آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے وہ نہیں کرنا، کور رکھنا ہے، پیچھے رہنا ہے، ادھر ادھر رہنا ہے، نظر میں نہیں آنا. پھر غیر معمولی رویہ، کہ نگرانی کرنے والے کا غیر فطری طریقے سے عمل کرنا اور نظر میں آنا. اب ظاہری بات ہے، جو انٹیلیجنس اتنی آسان ہوتی تو آج ہر بندہ ہی اتنا ایکٹیو ہوتا. تو ملک، قومیں یا یہ جو عسکریت پسند ہیں، یہ تنظیمیں، یہ تمام انٹیلیجنس کی بنیاد پر چلتی ہیں. جس کی انٹیلیجنس جتنی مضبوط ہوگی وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا. تو اب انٹیلیجنس کے لیے بندے بھی تو عام تو نہیں ہوتے. انٹیلیجنس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے. ایسا نہیں عام بندہ اٹھا کے انٹیلیجنس میں وہ کیا، کیوں، اس کی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے انٹیلیجنس میں چن کے بندہ اٹھایا جاتا ہے، چن کے لیا جاتا ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے جو غیر معمولی صلاحیتیں بھی اس کی ہوں، پریشر میں بھی نہ آتا ہو، اس کی دھڑکن بھی نہ تیز ہوتی ہو. تو ان کو بہت سارے پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر معمولی رویہ، کہ وہ جب دیکھے یا اس پر نظر پڑے تو وہ حیران ہو جائے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو یہ چیز بھی اس کو پکڑوا سکتی ہے. پھر آتا ہے جامد نگرانی، کہ یہ نگرانی کسی جامد مقام سے کی جاتی ہے. اس قسم کی نگرانی کسی وین، کمرے، کسی عوامی جگہ یا فطرت میں خود کو سمو کر کی جا سکتی ہے. اور نگرانی شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کو یہ غور میں لاتے ہیں کہ یہاں ہونے کے لیے جو ممبر ہے، جو انٹیلیجنس کا بندہ ہے عسکریت پسندوں کا، اس کے پاس کور سٹوری کیا ہے. سپوز کیا یہ تو گیا ہوا ہے، وہاں پہ آتے ہیں، میں نے کہا نہیں، دشمندار بھی ہو، اس کے آس پاس کوئی وہ ہوتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتے ہیں. بھائی کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو، کیا کرتے ہو، اس کی اور جب ادارے والے ہوں اور پھر اس علاقے میں گئے ہوئے ہوں جہاں پہ انسرجنسی ہو، شورش ہو، حالات ٹف ہوں، تو وہاں تو ہر بندے کو مشکوک کہ ہاں بھائی یہ بندہ کون آ رہا ہے. ایون جانوروں تک نظر رکھی جاتی ہے، آدمی تو پھر بہت آگے کی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسے بتاتے ہیں ٹریننگ میں کہ اگر سپوز کی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے پاس کور سٹوری کیا ہے، کہ ہاں بھائی یہ ہمارے پاس یہ ایریا ہے، ہم پہاڑ پہ ایک پکٹ ہے لگائی ہوئی ہے، وہاں ایک بندہ چلا جاتا ہے تو ہاں اس کو پکڑ لیا کہ ہاں بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو، کیا وہ کرتے ہو. تو جو جس ایریا میں جو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹرانگ، ایک تو ہو، اگر 2 سے 3 نہیں ہے تو ایک کور سٹوری آپ کے پاس مضبوط ہو. نمبر 2، کیا ہدف کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کہ کیا آپ کا ہدف ہے اس کو واضح طور پر دیکھ رہے ہو. کیا مقام واضح یا یقینی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، کیا مقام بھی آپ کا واضح ہو، جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہو. کیا خطرہ بڑھ جانے کی صورت میں فرار کا راستہ موجود ہے، کہ ہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ پہ شک پڑ گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہر بندہ نہیں آ سکتا اور آپ گئے ہو، تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو انٹیلیجنس ہے آگے آپ سے مضبوط. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہو کور سٹوری
دوسرا، اب آپ کو پتہ ہے کہ جس ارادوں سے آ رہے ہیں تو بچنا مشکل ہے کہ کیا فرار ہونے کا راستہ ہے. یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں. اس طرح کہتے ہیں کہ کیا وہاں پر کوئی سنتری یا گارڈ موجود ہے جو کسی بھی خطرے کی آمد پر نگرانی کرنے والے کو چوکنا یا تنبیہ کر سکے. کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف جو آپ جس پر کام کر رہے ہو، جو آپ کا ہدف ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے بندہ ہے جو اس کو بتائے. کیونکہ یہ سپوز کیا کسی کو اٹیک کے لیے جا رہے ہیں اور پہلے سے اس کو وہ ہے تو وہ تو چوکنا ہو جائے گا، الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ کے پاس کور سٹوری ہو، آپ کے پاس پکڑے جاتے ہو تو بتا سکو، اور دوسرا آپ کا جو ہدف ہے وہ آپ پر واضح ہو. تیسرا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اٹیک کی زد میں آ رہے ہو تو آپ کے پاس راستہ ہو وہاں سے نکلنے کا، اور ہر حوالے سے آپ نے سیکیورٹی کو مد نظر رکھنا ہے. اب اور جو نگرانی ہے تکنیکی نگرانی. ٹیکنیکی نگرانی جو ہے وہ کیسی ہے؟ اس طرح کی نگرانی کے لیے الیکٹرونکس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس صدی میں صرف ہیومن انٹیلیجنس ہی سب کچھ نہیں ہے. اب تو سب سے زیادہ نگرانی کس کے لیے؟ الیکٹرونکس کے تھرو کی جاتی ہے. تو اس میں کون کون سے آلات استعمال ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے. گاڑی ٹریکر. گاڑی ٹریکر سب سے عام ہے کہ ٹریکر لگایا کہ آپ کا بندہ کہاں پہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں ابھی یہ یہاں پہ ہے، آج یہ مضبوط پوزیشن پر ہے، آج اس کے گرد سیکیورٹی ہے، لہٰذا ابھی وہ نہ ہو. اب پتہ چل گیا یہ سفر کر رہا ہے اس ایریے میں آئے گا تو یہاں پہ کمانڈر بیٹھے ہوں گے، نشانہ بنائیں گے. تو گاڑی ٹریکر سب سے جو ہے نا ایک ایزی وے ہے ہٹ کرنے کا، چاہے وہ آپ کا مخالف ہو، چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں یا سیکیورٹی ادارے دوسرے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ. تو ہم بحیثیت مجموعی انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عسکریت پسند ہے اپنے لوگوں کو جو تربیت دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں اور کیا کیا ٹول استعمال ہوتے ہیں. نمبر 2، ڈرون. ڈرون تو آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں میں نے دیکھ رہا تھا کہ وزیرستان میں ٹی ٹی پی والے ڈرون استعمال کر رہے تھے. سیکیورٹی ادارے والے تو کر ہی رہے ہیں، آج کل ڈرون کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. ابھی ایف سی یا باقی ادارے جو ہیں یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسے جانا کیونکہ بی ایل اے یا بی ایل ایف جب آتے ہیں روڈوں پر تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف روڈوں پر ہیں، یہ مضبوط پوزیشنز کو اوپر ہوتے ہیں کہ ادھر سے کوئی کومک کے لیے ٹیم آئے گی تو اسے جو ہے نا ٹارگٹ کریں گے. اب جب پہاڑ پہ کوئی ہوتا ہے تو نیچے والے کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے. تو وہ بے شک اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اب ہر وقت تو ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی ہیلی کاپٹر یہاں سے اترے وہاں تک جائے تو کتنا ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے اب کیا کیا گیا ہے، ڈرون تیار کیے گئے ہیں جس میں میرے خیال میں ایک میں 6 وہ جا سکتے ہیں گولے، ایک میں 4 جا سکتے ہیں، چھوٹا اس میں 2 جا سکتے ہیں. تو یہ زہری میں بھی استعمال ہوئے ہیں. تو اس پر باقاعدہ ہر ونگ میں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ ایسے آتے ہیں تو وہ ان پر اس کے تھرو بھی ایک تو پہاڑوں میں بھی یوز کریں گے اور اگر روڈوں پر آتے ہیں تب بھی یوز کریں گے. پچھلے دنوں ایک باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی کہ اگر یہ آتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، اگر مارے جائیں گے تو پھر ذمہ دار نہیں ہوگی حکومت. پھر میں نے کہا کہ یہ اس چیز کو عوام اتنی اویئر نہیں ہے، اس زد میں عام آدمی زیادہ مارا جائے گا. وہ تو چلو 2 ہیں یا 4 ہیں کم آتے ہیں، وہ بھی استاد ہو گئے ہیں، ابھی 3 نہیں آتے، لیکن اس میں عام آدمی معصوم مظلوم بہت مارا جائے گا. تو یہ ضرور دیکھنا ہے سیکیورٹی اداروں نے کہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو جہاں پہ پاپولیشن ہو، جہاں پہ عوام زیادہ ہو، ادھر اجتناب برتے. پہلے اویئر کرنا ہے، پہلے دیکھنا ہے، لیکن وہاں پہ بیڈ گورننس کی صورت میں زیادہ سٹیک ہولڈر اب وہ بنتے جا رہے ہیں. تو ڈرون ہے، ڈرون سب سے کارآمد ہے کہ اس کے تھرو اب نگرانی بھی ہو رہی ہے اور اس کے تھرو جنگ بھی جاری ہے. مائکرو فونز رکھے، اس کے تھرو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس سے باتیں ہو رہی ہیں. ٹیلی فون مانیٹرنگ، ہاں بھائی اس کا موبائل لگاؤ کس سے رابطے میں ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ تو اس پر کافی حد تک ادارے کام کر چکے ہیں. اور ویڈیو ریکارڈز، کہ ویڈیو آپ نے وہ کرنی ہے، مطلب کیمرے لگانے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں آ رہے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ میختر والی جگہوں پر یہ بی ایل اے والے کارروائی کر گئے، بارکھان میں کر گئے، بیچارے معصوم لوگوں کو مارا گیا اور اکثریت
کوئی اگر اس میں اکا دکا فوجی تھا یا انٹیلیجنس کا تھا تو میں نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر معصوم تھی. اگر کسی اور صوبے سے تعلق تھا یا ایتھنیسٹی سے تھا، اس کو مارنا سنگین ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے. ہم اس کو کھلے عام کہتے ہیں کہ کوئی اگر سیکیورٹی ادارے کا نہیں ہے، انٹیلیجنس کا نہیں ہے، صرف شناختی کارڈ دیکھ کر مارنا یہ بہت زیادتی ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایف سی والوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی آتا ہے تو ان کی وہ ہو پتہ چلے. تو اب ویڈیو کیمروں کے تھرو نگرانی بھی ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے، پھر ڈرون استعمال ہو رہے ہیں، پھر ٹیلی فون مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عسکریت پسند بھی بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ بھی ہر چیز کا متبادل لے رہے ہیں. ابھی جو میں نے کہا ڈرون کے تھرو ان پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو ابھی میں نے سنا ہے وہ اپنا ایک لباس ایک عجیب قسم کا وہ کر رہے ہیں تاکہ جو ڈرون کی ان کو پہچان نہ کر پائے یا ان پر اس طرح وہ نہ کر پائے کہ پہاڑوں میں، کیونکہ ایسے ہوں گے تو ڈرون میں کیمرہ بھی ہے اور اس نے گولہ بھی پھینکنا ہے. لیکن وہ ایک مخصوص قسم کا کوئی لباس ہے، پتہ نہیں چادر ہے، کہ اگر سپوز کہ ان پر آتی بھی ہے تو ان کو نقصان نہ ہو، اگر ہوتا بھی ہے تو کم سے کم. تو دونوں فریق وقت کے ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک مضبوط ہو گیا ہے، ریاست تو ہوتی مضبوط ہی ہے، لیکن دوسرا فریق جو ریاست سے لڑ رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے 2 قدم آگے کا بھی سوچ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرنیشنل جو لابیز ہیں، جو انٹیلیجنس ہیں، جو اسپیشلی دشمن یا مخالف ملک ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، تو وہ ہر حوالے سے وہ مستفید بھی ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف چند گروپ ہے وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے، نہیں، انٹرنیشنل پاورز ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ انسرجنسی اتنی ایزیلی ختم ہونے والی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر میرٹ ہو نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک کم چیز ہو، وہ میرٹ پر جب بانٹی جائے نا تو ایشو نہیں ہوتا. چیز زیادہ بھی ہو، بہت زیادہ ہو، میرٹ پر نہ بانٹی جائے نا تو مسئلے شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے بلوچستان میں یا دوسرے کہیں بھی ناانصافی ہے تو دیکھیں بیڈ گورننس، جس طرح پوسٹیں بیچی جاتی ہیں، میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے، لوگوں کو دبایا جاتا ہے، ہر طریقے سے مایوس کیا جاتا ہے. پھر ایسے حالات ہوتے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، غیر ضروری طور پر تشدد کا شامل ہوتا ہے، غیر ضروری طور پر لوگوں کو تنگ کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسری طرف لے جاتی ہیں. اگر میرٹ ہو، انصاف ہو، تو وسائل نہ بھی ہوں، برابری کی بنیاد پر انصاف ہی اس معاشرے کو بہتر بھی کر سکتا ہے، انسرجنسی یا دہشت گردی بھی کم کر سکتا ہے، عام پڑھے لکھے نوجوانوں کو دہشت گرد بننے سے روک بھی سکتا ہے. اگلے پروگرام پہ ہم پھر اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.